یہ شب برات کے بارے میں بار بار سوالات آ رہے ہیں اور ہر سال آتے ہیں۔ شب معراج آئی تو پھر اس کے معراج کے متعلق سوالات، برات آئی تو پھر قدر کے فضائل، پھر ذی الحج اور عمرہ اور حج کے مسائل، پھر محرم آئے گا تو شیعہ سنی کا جھگڑا، پھر ربیع الاول آئے گا تو میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ غرض یہ کہ کیا یہ برسات کے مینڈک صرف برسات میں نکلتے ہیں؟ بھائی آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ تمام مسائل اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ اس میں ملاوٹ ہے، کچھ غلط ہے، کچھ کفر ہے، کچھ شرک ہے، کچھ بدعت ہیں۔ پہلے آدمی مسلمان تو ہو جائے، پہلے اس سے یہ پوچھئے کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھ کے سمجھ کے اسلام کو قبول کیا ہے یا ابا مسلمان تھے میں بھی مسلمان ہوں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو باپ دادا سے چلی آئے، یہ باضابطہ ایجوکیشن ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، اس کو MBBS کر کے ڈاکٹر بننا پڑتا ہے۔ ایڈمیشن کے لیے کچھ سرکمسٹانسز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، آپ کو اس کا ایک ایگزام لکھنا پڑتا ہے۔ وہ ایگزام لکھنے سے پہلے آپ MBBS کے بارے میں، IAS IPS اور ان تمام چیزوں کے لیے، انجینئرنگ کے بارے میں کچھ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، آپ کا نیچر دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھیے پہلے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اکاؤنٹس کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ میڈیکل کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ہوائی جہازوں میں جو ہے اپنا دلچسپی ہے، آپ پہلے موسمیات جاننا چاہتے ہیں، آپ ٹریفک رولز پسند کرتے ہیں، آپ گاڑیوں کا کام کرنا پسند کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے۔ اسی طرح آپ اللہ کے بندے بننا چاہ رہے ہیں یا نہیں بننا چاہ رہے ہیں، پہلے طے کر لیجئے۔ ابا مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو پہلے اورلی ایسا سمجھنا چاہیے کسی سے کہ بھائی قرآن کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو صرف برکت کے لیے پڑھی جائے، ثواب کے لیے پڑھی جائے؟ ثواب کا مطلب ہے بدلہ۔ آپ یہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اب آپ جب اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، کچھ ایکسٹرا ڈیوٹی کریں گے، ایکسٹرا کام کریں گے ڈیوٹی سے بڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجرت عطا کرے گا آپ کو۔ آپ کے عمل کے بدلے میں تو جنت دے ہی رہا ہے وہ۔ سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت میں کھلا بتا دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ 9111۔ تو آپ ذرا سا تصور کیجئے آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہے اکثر دوسری تیسری چوتھی شادی کر لیتے ہیں، بعد میں مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے بیوی کو تو دیکھیے وہ مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ قرآن کے احکامات پہ پابندی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ آپ جس دن شادی کر رہے ہیں اس دن سیاہ نامہ میں لکھوائیے میں کبھی بھی دوسری شادی کر سکتا ہوں، کبھی بھی تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، تم کبھی بھی مجھ سے خلا لے سکتی ہو، میں تو دوسری شادی کروں گا، تیسری چوتھی کروں گا، چونکہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ کیا سچویشن ہے، میں تم سب کو سنبھال سکتا ہوں یا نہیں سنبھال سکتا ہوں۔ پہلے خود تو مسلمان ہو جائیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 3-4 میں وہ مسئلہ ہے، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے۔ پہلے مسلمان تو ہو جائیے، پہلے سمجھ تو جائیے اس سے پہلے کی آیات کیا ہیں، پہلے ایمان تو لا لیجئے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے قرآن کا چھوٹا موٹا انٹروڈکشن تو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ایڈمیشن لیں گے، جس طرح MBBS میں ایڈمیشن لیتے ہیں، انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ انجینئر بننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، آپ ڈاکٹر بننے کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ زبردستی اٹھا کے جو ہے آپ ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ مجیب صاحب یہ شب برات کا کیا مسئلہ ہے، پھر اب اس کے بعد 1 سال تک خدا حافظ، اسلام کونے میں، ایمان کونے میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ یہ سب مسلمانوں کے ہونے کے بعد، آپ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ خرافات ہیں، کچھ شرکیہ معاملات ہیں، کچھ دوسرے مذاہب سے ہمارے پاس ٹرانسفر ہو گئی ہیں چیزیں۔ آپ پہلے ایمان لائیں گے اللہ پہ، قرآن کو سمجھیں گے۔ اب اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے مقام ایگزیکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو آپ کو قرآن ہی سناتے۔ آپ اگر اس دور میں پیدا ہوتے تو آپ کو قرآن ہی ملتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت، قرآن کو کس طرح آپ نے سمجھایا، کس طرح عمل کر کے دکھایا، یہ دیکھنا ہے، دل سے قبول کرنا ہے کہ میں قرآن کے ایک ایک حکم کو مانتا ہوں، تب آپ مسلمانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بس اس طرح یہ ساری زندگی کے یہ معاملات کو آپ قبول کر کے، جو معاملہ بھی آپ کے سامنے آیا اس کو آپ اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو آپ مسلمان بنتے ہیں۔ جب اس کی دعوت دوسروں کو دیتے ہیں تو مومن بنتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے ذرا سا ہمارے لوگوں کی عقل میں بیٹھے اور اللہ ہماری غلطیوں سے معاف کرے۔ چھوڑیے خرافات، چھوڑیے، قرآن پڑھیے۔